اردو مجلس۔ سامعین، اردو شاعری کی تاریخ اور فکر و فن پر مبنی پروگرام داستان اردو شاعری کے ساتھ حاضر خدمت ہے رئیس صدیقی۔ پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، ہے قصیدے کی بہاریں اور غزل کی شوخیاں، مثنوی اور مرثیے، نظم رباعی اور قطعے، ہے ادب کے آسماں پر فکر فن کی کہکشاں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری ہماری ہندوستانی مشترکہ تہذیب کا عظیم ورثہ ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آج پیش خدمت ہے فیچر صنف اردو شاعری غزل۔ غزل اردو شاعری کی وہ صنف سخن ہے جو ہمیشہ سے خاص و عام میں مقبول رہی ہے، جس میں عربی و ایرانی دونوں رنگوں کی آمیزش ملتی ہے۔ اردو شاعری میں غزل کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ اور کسی صنف کو نصیب نہیں ہو سکی۔ غزل اپنی غنائیت کی وجہ سے دوسری اصناف کے مقابلے میں ہمیشہ ہر طبقے میں ممتاز رہی ہے۔ وہ اپنے اندر ایک پوری دنیا سموئے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی لیے اس کا شعر مکمل اور جامع ہوتا ہے۔ وہ اپنے دو مصروں میں ہی ایک مکمل اکائی یا یونٹ کی خوبی رکھتی ہے، اسی لیے وہ کوزے میں سمندر کی سی صفات رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غزل ہمارے دل کی بھرپور آواز ہے، اس میں ہمارے جذبات و احساسات اور خیالات کی عکاسی دوسری اصناف کے مقابلے میں قدر زیادہ بہتر ڈھنگ سے کی جا سکتی ہے۔ دماغ کی شگفتگی کی بشارت کے لیے غزل کا صرف ایک شعر ہی کافی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ باتیں بیان کی ہیں آپ نے جیسا کہا برحق ہے، لیکن غزل کے تعلق سے اس پر کئی اعتراضات بھی کیے گئے ہیں۔ وہ اعتراض کس حد تک درست ہیں، ذرا اس جانب بھی اشارہ کیجئے۔ جی ہاں، غزل متواتر اعتراضات اور اختلافات کی فضا میں سانس لیتی رہی ہے۔ بعض نظم نگاروں اور نقادوں نے تو کھل کر اس کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اپنی بیجا تنقیدوں اور تعویلوں سے اس کے حسن معنی اور داخلی کرب و احساس کو مجروح کیا۔ افسوس، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ذرا ان کے نام تو بتائیں۔ ہاں ضرور۔ حال ہی کا خیال تھا کہ غزل میں کوئی خاص مضمون مسلسل بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جدا جدا خیالات الگ الگ بیتوں میں ادا کیے جاتے ہیں، جس کا مدلل جواب علی عباس حسینی دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پوری غزل ایک ہی موضوع سے متعلق لکھی جا سکتی ہے، لیکن وہ شاعر کو اس امر کی آزادی دیتی ہے کہ وہ ایک غزل میں الگ الگ خیالات و جذبات نظم کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا اعتراض ربط و تسلسل کے فقدان کا ہے اور تیسرا قافیہ پیمائی کا۔ عظمت اللہ خان نے اسی بنیاد پر کہا ہے، خیال کے گلے کو قافیے کے پھندے سے نکالا جائے اور اس کی گردن بے تکلف اور بے تکان مار دی جائے۔ اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ غزل صرف عشقیہ مضامین کے لیے مخصوص ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اندلیب شادانی نے ساقی دہلی کے اکتوبر 1937 کے شمارے میں غزل کو ایک ماہر قصاب کی دکان سے تشبیہ دی ہے۔ لیکن یہ اعتراضات ایک سرے سے ہی غلط ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ غزل ہی وہ صنف سخن ہے جس میں عشقیہ جذبات کے علاوہ دوسرے انسانی جذبات و تصورات کی منہ بولتی تصویریں اتاری جا سکتی ہیں۔ جی جناب، یہ تو درمیان میں باتیں آ گئیں اور ابھی تو سفر شروع بھی نہیں ہوا، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ سفر سے پہلے دکن کے ہی ایک معتبر شاعر ولی دکنی کی غزل کے چند اشعار سن لیے جائیں۔ ہاں کیوں نہیں،
یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. سفر کی ابتدا تر و تازگی سے ہو، خوشبو کے ساتھ ہو، تو پھر سفر کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. غصے کے شعلے سوں جلتے کوں جلاتی جا، مت غصے کے شعلے سوں جلتے کوں جلاتی جا، ٹوک مہر کے پانی سوئے ہے آگ بجھاتی جا، مت غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا. تجھ چال کی قیمت سو نہیں دل ہے میرا واقف، اے ناز بھری چنچل ٹک بھاؤ بتاتی جا، اے ناز بھری چنچل ٹک بھاؤ بتاتی جا. اس رین اندھیری میں مت بھول پڑو تجھ سو، دکھ پاو کے بچھوؤں کی آواز سناتی جا، دکھ پاو کے بچھوؤں کی آواز سناتی جا. ہاں تو میں اب عرض کروں، اسی باکمال شاعر شیریں زباں رنگی بیاں کے وطن دکن سے جو قافلہ غزل کا ایک نعرہ خوش الہان کے ساتھ شروع ہوا، وہ ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. یہ وہی ولی ہیں جنہوں نے داخلیت پر خصوصی توجہ دی. انہوں نے ہندی، فارسی اور مقامی لفظوں کے مساوی استعمال سے ہندیائی فضا تشکیل کی. ان کے ہم اثروں میں محمود بحری، شاہ تراب، وجدی اور فراقی کے نام اہم ہیں. دکنی سلطنتوں کے زوال کے بعد عہد آصفی میں اردو شعر و ادب نے ایک نئی کروٹ لی اور دکنی روایات پر ایرانی روایت پوری طرح حاوی ہو چکی تھی. اسی دور کے غزل گو شعراء میں سراج اورنگ آبادی، داؤد، عاجز، شاہ قاسم، ذرہ، شاداں اور تمیز وغیرہ نے اچھی غزلیں کہی ہیں. داؤد کا ذرا یہ شعر سنیے. خاک ہے یار کی گلی مت چھوڑ، گرچہ کچھ مدعا ہے دامن کا. اور پھر عاجز کا یہ شعر دیکھیے. میں وہ مجنوں ہوں کہ آباد نہ اجڑا سمجھوں، مشت خاک اپنی اڑا کر اسے صحرا سمجھوں. شفیق کا یہ شعر سنیے. بہار آئی جنوں نے سر اٹھایا ہے، خدا حافظ، نسیم صبح نے دل کو ستایا ہے، خدا حافظ. اور افسر کے یہ شعر دیکھیے. کیا جانیے کہاں ہے ہمارا غریب دل، بے چارہ دل، ستم زدہ دل، بے نصیب دل. اور ہمت کے اس شعر کی نزاکت دیکھیے. کچھ ایسا بار نزاکت سے قد ہے لہراتا کہ جیسے بوجھ ہو ڈالی پہ چار پھولوں کا. سراج اورنگ آبادی کے متعلق یہ بتا دوں کہ انہوں نے
تصوف کو تغزل کا رنگ دیا اور ہندی کے نرم و نازک اور آسان لفظوں کا استعمال کیا۔ ولی نے دکن سے دہلی کی طرف رجوع کیا، جہاں اس وقت حضرت امیر خسرو اور دوسرے صوفی شعراء کی شاعری مشہور ہو چکی تھی۔ سعدی کاکوروی، افضل جھنجھانوی، مرزا عبد القادر بیدل، چندر بھان بہمن، خان آرزو، غزل باش خاں امید، جلیل بلگرامی، انجام، آبرو، یک رنگ، فائز، مظہر جانے جانا اور شاہ حاتم کے نام قابل ذکر ہیں۔ مظہر و حاتم کے بعد تیسرے دور میں سودا، میر، درد، سوز، میر حسن، قائم، یقین، بیدار وغیرہ کے نام درخشاں دکھائی دیتے ہیں۔ ان شعراء نے اردو شاعری کے دامن کو وسیع کر دیا اور الفاظ و محاورات میں روزمرے کا اضافہ ہوا۔ بیان میں ایک وقار اور حسن پیدا ہوا، فکر و خیال میں بلندی اور ہماگیری آئی، سلوک و معرفت کی اصطلاحات رائج ہوئیں، عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی کی گفتگو موضوع سخن بنی، سماجی اور تہذیبی موضوعات کی عکاسی کی گئی۔ میر و سودا اور سوز کی حیثیت شعر و ادب میں اہم مقام رکھتی ہے۔ سودا نے حاتم کی اصلاح زبان کی روایت کو اور زیادہ آگے بڑھایا اور زبان و بیان میں شوکت و جلال کی خوبی اجاگر کی۔ بقول آل احمد سرور، میر تقی میر نے اپنے دور کی انتشار اور پراگندگی کی مصوری کی اور ان کا ذاتی غم تہذیبی زوال کی المیہ واردات کا آئینہ ہے۔ درد کو بھی سنیے، کیا فکر، کیا تموج، گویا قطرے میں دجلے کی کیفیت دیکھنے کی نگاہ پائی، محدود میں لا محدود کا تصور پیدا کیا،
दरअसल उनकी शायरी उनकी दुर्वेशाना जिंदगी का एक परताव है। बकौल मोहम्मद हुसैन आजाद, तसव्वुफ, जैसा उन्होंने कहा, उर्दू में आज तक किसी से नहीं हुआ। और फिर ये भी कहा कि अगर मीर छोटी बहरों से आबे हयात निकालने का फन जानते थे तो दर्द तलवारों की आबदारी में नश्तर भर देते थे। मदरसा या दैर था या काबा या बुतखाना था, हम सभी मेहमान थे वहां, तू ही साहिब खाना था। वाए नादानी के वक्ते मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। हो गया मेहमा सराय कसरते मोहूम आह, वो दिले खाली जो तेरा खास खलवत खाना था। भूल जा खुश रह अबस वो साबिक़े मत याद कर, दर्द ये मज़कूर क्या है, आशना था या न था, आशना था या न था। दिल्ली के चौथे दौर में इंशा, जुरत, मुसहफी और मीर असर वगैरह खुसूसियत से काबिल जिक्र हैं। ये वो दौर था जब इनकलाब दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुका था। 1707 में औरंगजेब की वफात के बाद मुगलिया हुकूमत के हिस्से बखरे शुरू हो गए। रोहिलों और मरहटों ने अपनी अलग-अलग सल्तनतें कायम कर लीं। सैयदों और तुर्कों में बदगुमानी दाखिल हो गई। नादिर शाही हमले ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब ऐसे माहौल में शेर अदब की शादाबी कैसे कायम रहती? मायूसी और बददिली पैदा होने लगी। इन बुरे हालात में उर्दू शोरा ने मसनूई रास्ता इख्तियार किया। इंशा, मुसफ़ी और जुरत लखनऊ चले गए और उन्हीं की बदौलत लखनऊ स्कूल की बुनियाद पड़ी। यहां दिल्ली के शायरों ने आखिरी उम्र तक देहलवी रिश्तों और रिवायतों को जिंदा व ताबिंदा रखा। इंशा और मुसफ़ी ने देहलवियत की आबरू बाकी रखी, जबकि जुरत ने खालिस लखनवी रंग में शायरी की। देहलवी शोरा की इस तवील फहरिस्त में आजम, रंगीन, मुस्तर, नवाजिश, अख्तर मुस्तरिब, ज़ुहूर और शहीदी वगैरह की गजलें देहलवी फिक्रोमानी और उसूले ज़बानदानी के एतबार से वक़ी और फसीह हैं। 1857 की नाकामी ने दिल्ली की सल्तनत का खात्मा कर दिया। एक दास्तान जो इंतहाई जाहो जलाल के साथ शुरू हुई थी, वो आहो मलाल के साथ इख्तिताम को पहुंची। इंसानी कदरों के साथ इल्मी और तहजीबी महफिलें वीरान हो गई। हर शोबा हयात मुतासिर हुआ। शेर व अदब के तसव्वुरात में भी तब्दीली नागुज़ीर हो गई। चुनांचे इसी माहौल परागंदा में दिल्ली स्कूल का 5वां दौर सामने आता है। दिल्ली के अहले ज़बान देहलवियत को कायम रखे हुए थे। फिक्र गालिब ने गजल को आफाकियत बख्शने में अपने फिक्री उसलूब का सहारा लिया। ज़ौक़ ने शौकत बयान और आला कुव्वत फिक्र से ज़बान को पुरकार बनाया और मोमिन ने इसे लतीफ़ व नाजुक इस्तिआरों से मानवी पैकर बख्शा। इसी दौर के दूसरे शोरा में शाह नसीर, बहादुर शाह जफर, शेफ्ता, सालिक, आसी, मीर ममनून, आजुर्दा, सैयद फुरकानी, नसीम देहलवी, सैयद जकी, मीर मेहदी मजरूह वगैरह की फिक्र देहलवियत की खुशबू से आरास्ता है।
اسی دہلی کے آخری دور میں داغ کی ہی ایک ایسی شخصیت تھی جو دہلویت کے رنگ کو قائم رکھے ہوئے تھی. انہی کے ہم اثروں میں شاگردوں میں نظام رامپوری، بے خود دہلوی، قلق میرٹھی، منشی خب لال راد، نوح ناروی، سائل دہلوی، شاد حیدرآبادی وغیرہ کی شاعرانہ حیثیت بہت مستحکم ہے. محمد امین سعادت خان سے واجد علی شاہ اختر تک لکھنؤ نے کئی ایسی صبحیں اور شامیں دیکھی ہیں جن کے دور میں شعر و ادب کو نمایاں ترقی ملی. غزل نئے مزاج سے آشنا ہوئی. وقت اور ماحول نے ارباب اعلیٰ اور صاحبان شعر و سخن کو دلی چھوڑنے پر مجبور کیا. حیدرآباد، عظیم آباد، مرشد آباد اور لکھنؤ کو اپنا مسکن بنایا. لکھنؤ آنے والوں میں خان آرزو پہلے شخص ہیں جنہوں نے لکھنؤ میں سکونت اختیار کی، اور پھر اس کے بعد اشرف علی فغاں، سودا، میر سوز، حسرت، حیران، حسن، منت، ضیاء، جرت، انشا، مصفی، رنگین وغیرہ قابل ذکر ہیں. انہی شعراء نے لکھنؤ اسکول کی بنیاد رکھی جسے ناسخ و آتش نے عروجی حیثیت دی، اور بعد میں انہی کے شاگردوں نے لکھنوی روایت کو مزید تابندہ کیا. لکھنؤ میں معاملہ بندی کو فروغ دینے میں جرت کو اولیت حاصل ہے. واسوخت نے بھی بہت ترقی کی. حالانکہ واسوخت میر کی ایجاد ہے، امانت، شوق، برق، ناظم اور جان صاحب وغیرہ نے کامیاب واسوخت لکھی ہیں، اور اسی کے ساتھ فحش موضوعات کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا. رعایت لفظی اور صنعت گری نے بھی یہاں خوب ترقی کی نا؟ ناسخ لکھنوی تو خاص طور پر رعایت لفظی کو فروغ دینے میں کوشاں رہے ہیں. ناسخ کے شاگردوں میں وزیر، برق اور اشک وغیرہ نے اس مضموم روایت کو آگے بڑھانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا، مگر اس اسکول کے بعض شاعروں نے غزل کی ایمائی رشتوں کو جلا دینے میں اپنی تخلیقی ذہانت صرف کی. ان میں محسن کاکوروی، وحید اور اسیر وغیرہ کو اہمیت حاصل ہے. اس سلسلے کے تحت امیر مینائی وہ قابل ذکر شاعر ہیں جن کی غزلیں امتیازی خوبیوں سے مالا مال ہیں. حالی، نذیر، ذکا اللہ، محسن الملک اور شبلی وغیرہ نے سر سید احمد خان کی علمی و معاشرتی تحریک سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیا. حالی نے وقت اور اس کی رفتار پر توجہ دی. آزاد کی ادبی اور صلاحیتی تحریک نے شعر و ادب کو فائدہ پہنچایا اور ایک نئے طرز کی شاعری کی ابتدا ہوئی. اسی دور اجتہاد کے تعلق سے حالی، اکبر، اقبال، چکبست، سرور، صفی لکھنوی، نظم طباطبائی، شاد عظیم آبادی، سیماب اکبر آبادی وغیرہ نے غزل کے لیے نئے اسالیب اور موضوعات متعین کیے. حالی کی اس تحریک سے غزل کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. عصری میلانات نے اس کے موضوعات میں انقلابی تبدیلی پیدا کی، قومی و سیاسی اور سماجی شعور کو متحرک رکھنے کا ذریعہ بنی. اصغر، حسرت، فانی، یگانہ، سیماب سے لے کر فراق اور فیض جیسے رمز شناس شاعر دیے. اور پھر ترقی پسند میلانات نے اس میں اور بھی زیادہ تندی و تیزی اور جرت و بے باکی کے عناصر بھی اجاگر کیے. جوش، مختوم، سردار جعفری، جگر، جذبی، جمیل مظہری، جامی اور مجروح وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں. غزل کا یہ طویل سفر اپنے اس عہد جدید تک اپنے نو بنو موضوعات، اسالیب اور لفظی و معنوی اشارات کے باعث بہت اہمیت کا حامل ہے. ملک کی آزادی سے لے کر آج تک سدھا غزل گو شعراء نے انسان دوستی اور اخلاقی بصیرت کے چراغ روشن کیے ہیں اور نئے نئے موضوعاتی رنگوں کی تخلیق کی ہے. جانثار اختر، مجاز، کیفی اعظمی، ناصر کاظمی، قتیل شفائی، شیری بھوپالی، شاز تمکنت، احمد فراز، پروین شاکر اور محمد علوی اور دیگر ہم عصر شعراء کی بے حد اہمیت ہے، جنہوں نے اردو غزل کو
नए रंग व आहंग से रूशनास कराया। कफस में मेरी ज़बान से खुली है कुंज कफस में मेरी ज़बान से खुली है कुंज कफस में मेरी ज़ुबान से मैं माजराए चमन क्या करूं बयां से याद खुली है कुंज कफस में मेरी ज़ुबान से उजाड़ा मौसमी गुल ही में आशिया मेरा इलाही टूट पड़े इलाही टूट पड़े तुझ पे आसमां से सिन्फ उर्दू शायरी गजल। अभी आप दास्तानी उर्दू शायरी सिलसिले के तहत फीचर सुन रहे थे। तहरीर प्रोफेसर साहिल अहमद, सदाकार सलीमा रजा, अलकामीन, SM तहसीन और रईस सिद्दीकी, गुलकार शोभना राव, महिमा कसेवा, जगजीत सिंह, बेगम अख्तर, मुआविन शमीम उस्मानी और MA कमाल, तरतीब व पेशकश रईस सिद्दीकी। इसके साथ ही आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।